مسعود صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. امریکہ کی جانب سے جو ایران نے تجاویز پیش کی تھی اس کے اوپر کوئی اتنے خوش نہیں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ, لیکن ڈپلومیسی میں یہ ہوتا ہے, آپ پس پردہ تھوڑا سافٹ سٹانس دکھاتے ہیں, آگے آپ کو اپنے سیاسی کانسٹیچوئنسیز کے لیے ایک ہارڈ لائن لینی بھی پڑتی ہے. اس پوری ڈیولپمنٹ کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایک بہتری کی امید ہے یا پھر ہم واپس خدا نہ خواستہ اسکوئر زیرو پہ بھی جا سکتے ہیں؟ ایک تو بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا, اور دوسرے یہ کہ آپ نے بڑا تفصیلی تجزیہ پہلے سے ہی کر دیا ہے, اور چند جو ہے سوالات کے جوابات دیے جا سکتے ہیں. جو سوال ابھی آپ نے پوچھا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بحیثیت ثالث پر امید ہے اور اپنی کوششیں جاری رکھے گا, کیونکہ جو باقی بین الاقوامی برادری کی یا باقی ممالک کی ذمہ داریاں اور ہیں, پاکستان کی ذمہ داریاں اور ہیں, اور ہم یہ امید کرتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو خلیج حائل ہے یا جو اس کے علاوہ جو اختلافات ہیں وہ کم ہوں اور وہ کسی نقطہ اتفاق پہ پہنچے, جو مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ تلاش کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آج جو روشنی کی کرن ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے اسے مسترد نہیں کیا, یعنی یہ ایک قسم کی شٹل ڈپلومیسی چل رہی ہے. کچھ تجاویز امریکہ کی طرف سے ایران کی طرف براستہ پاکستان جا رہی ہیں, اور اسی طریقے سے ایران کی تجاویز ان کو واپس بھیجی جا رہی ہیں. اس عمل سے یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی جو سخت پوزیشن تھی اس کو نرم کیا. دونوں طرف جو ہے کچھ یہ بھی بالکل واضح ہے کہ وہ اس ایکسٹ ریمپ کو چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جنگ کا خاتمہ. اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ کیا ہمیں اس سلسلے میں پر امید ہونا چاہیے یا ہمیں جو تشویش ہونی چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ تشویش اور پر امید ہونا امید ساتھ ساتھ چلیں گے, کیونکہ جہاں یہ سفارتکاری ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دونوں ممالک نے, ان کے سربراہان نے, صدر ٹرمپ نے اس طرف سے اور اس طرف سے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی نے بڑے سخت بیانات دیے ہیں اور فوجی تقابل اور فوجی تصادم کے اشارے دیے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ پیشگوئی کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ایک سرجیکل سٹرائکس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ان کے اس کے لیے انہوں نے یہ خبریں بھی لیک کی ہیں کہ کیسے جو ہے انہوں نے کمانڈرز کو ہدایت دے دی ہے. اس میں خاص طور سے بریڈ کوپر جو سینٹ کام کے کمانڈر ہیں ان کو یہ ہدایت آ چکی ہیں. ادھر جو ہے ایران نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ پوری تیاری کر چکے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نہ صرف امریکہ کے ویسلز کو نشانہ بنائیں گے بلکہ انہوں نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے اس قسم کی کارروائی کی تو وہ پورے کے پورے خلیجی ریاستوں کو آگ کی لپیٹ میں لے لیں گے, یعنی مطلب ان کے حملے ہوں گے. اور اس مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ حملے جیسے پہلی مرتبہ صرف جو امریکن بیسز اور امریکن انٹرسٹ تک محدود تھی, اب ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں بچے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے ان کی ایسکلیشن چل رہی ہے, ملٹری ایسکلیشن, اور دوسری طرف جو ہے یہ پیش رفت ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ ایران نے بھی یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ کسی صورت میں اگر جو فرض کیجئے کہ جو کوئی معتدل مزاجی کا یا نرمی کا یا ماڈریشن کا ثبوت دیتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس, تو وہ جو ہے پاکستان میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر یہ جو اخبارات میں گردش کر رہے ہیں جو ہے یہ سلیکٹڈ پیسز جو ہیں وہ ریلیز کیے گئے ہیں میڈیا, اور اس میں خاص مقصد ہے کہ کیوں بعض حصے ریلیز کیے گئے بعض نہیں کیے گئے. لیکن اتنا ضرور معلوم ہو رہا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں سفارتی سطح پہ, اور کہیں جو ہے ان کا مڈ پوائنٹ, ڈپلومیٹک مڈ پوائنٹ مل سکتا ہے. ایک وش لسٹ ہے. سردار صاحب یہ جو گفتگو آپ سن رہے ہیں تو پھر نقطۂ آغاز کیا ہوگا کہ نیوکلیئر کی جو افزودگی کا معاملہ ہے یہ اس کانفلکٹ کے شروع سے لے کر اب تک اس کے اوپر بالکل بھی بریک تھرو نہیں ہوا, بلکہ اگر ہم کہیں ریگریس ہو گیا ہے کہ اب تو ایران نے کہ ہم اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو جو پہلے ہم نے بہت زیادہ ایک بریک تھرو کر لیا تھا ان اے وے کہ دونوں قیادتوں کو ساتھ بٹھا لیا, اس سے تو نیچے ایک لیول چلی گئی ہے گفتگو کا, جو کانٹینٹ بھی ہے اور جو اس کا لیول بھی ہے. میں سمجھتا ہوں بات آگے بڑھی ہے, کیونکہ پہلے جو ہے ایران نے تجویز دی تھی جو گزشتہ ہفتے دی تھی, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے آپ آبنۂ ہرموز اور امریکہ کے محاصرے کے اوپر گفتگو کریں اور اس کے بعد نیوکلیئر ایشو کے بعد میں بات کی جا سکتی ہے. ابھی جو انہوں نے لیٹسٹ پروپوزل دیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ہی فوری طور پر یہ گفتگو شروع ہو سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو پوزیشن ہے بہت سخت ہے, وہ کیونکہ وہ زیرو انریچمنٹ فار یورینیم اور اس کے علاوہ جو ہے موریٹوریم جو ہے انڈیفینٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ انسسٹ کرتے رہے ہیں. جو ایران کی پروپوزل ہے وہ قانون کے دائرے کے اندر ہے اور خاصی ریزنیبل ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ امریکہ کو قابل قبول نہیں ہے. دوسرے میں یہ کہوں گا کہ پیش رفت اس اعتبار سے ہوئی کہ
اس میں نہ صرف جو ہے کہ امریکہ اور ایران کے براہ راست تعلق مطلب گفتگو چل رہی ہے، کمیونیکیشن چل رہی ہے، بلکہ جو صدر پوٹن نے جس کا یہ ابھی حوالہ دے رہے تھے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور خاص طور سے اس نقطے کے اوپر ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں دو. ایک یہ کہ وہ جو ان کے سٹاک پائلز ہیں ان کو تحویل میں لینے کے لیے تیار ہیں، جیسے انہوں نے 2015 میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے وقت کیا تھا، تاکہ یہ جو سارے کے سارے جو ان کا جو انرچ یورینیم ہے اس کو ڈاؤن بلینڈ کیا جا سکے اور اسے نیوکلیئر فیول کے طور پر استعمال کیا جا سکے. دوسرے جو ہے انہوں نے کہا، جیسے کا اشارہ کیا اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ ان کا بشہر میں جو ان کا نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے اس کی دوبارہ سے جو ہے ریکنسٹرکشن میں یا اس کو دوبارہ سے چلانے میں وہ ہاتھ بٹائیں گے، کیونکہ وہ روس ہی چلا رہا تھا جرمنی کے بعد. اور دوسرا انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کا جو خطرہ ہے کہ اگر ایران نے جو ہے یہ افزودگی جاری رکھی تو اس کو خطرہ ہے، اس کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کو بھی یقین دہانی کروانے کے لیے تیار ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں کہ کیونکہ ان کے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو اس وقت یہ یوں سمجھیے کہ ایک طرف یہ جنگ کی دھمکیاں ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے، دوسری طرف یہ ہے کہ ایک قسم کا اعتماد سازی کا عمل جاری ہے جس میں پاکستان کا بہت کلیدی کردار ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ ممالک ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے دور نہیں ہو رہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس سطح پہ پہنچ گئے جہاں کہ وہ ایک دم کوئی معاہدہ کر لیں گا، کیونکہ جو آپ یہ ہے یہ جو نیوکلیئر ایشو ہے یہ اصل میں ایک سواپ ہے کہ نیوکلیئر ایشو پہ ایران جو ہے وہ کنسیشنز دے گا اور امریکہ کو کچھ باتیں مانے گا، اس کے بدلے میں جو ہے اس کو جو معاشی پابندیاں ہیں اور جو کوئی ون ون ایگزٹ اسٹریٹجی دونوں کو اس میں نکالنا ہوگا.